حلال جانور کے وہ اعضا جن کو کھانا درست نہیں ہے، کھانا جائز نہیں ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے رگوں کا جو خون ہے وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کو نہیں کھا سکتے۔ مثانہ جو پیشاب کے ٹھہرنے کی جگہ ہے اسے نہیں کھا سکتے۔ علامات نر اور مد یعنی شرمگاہیں جو ہیں جانور کی، ان کو کھانا بھی ناجائز ہے، حرام ہے، انہیں بھی نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح کپورے، ان کا کھانا بھی حرام ہے، یعنی یہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ بڑے شوق سے ان کو کھاتے ہیں۔ آج کل جو ہے نا وہ ایک فیس بک پہ ایک جو ہے نا وہ مولوی بڑا مشہور ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی کپورے میں تو بڑے شوق سے کھاتا ہوں اور مجھے تو بڑے اچھے بھی لگتے ہیں۔ حالانکہ اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ یہ بھی شرمگاہ جانور کی تب تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ان کپوروں کو شامل نہ کیا جائے۔ تو یہ شرمگاہ کے اندر باقاعدہ شامل ہے۔ اگر الگ طور پہ اس کو ذکر نہ بھی ان کا موجود ہو کپوروں کا، تو شرمگاہ جو ہے یعنی نر جو جانور ہے اس کا عضو تب تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ان کو بیچ میں جو ہے وہ یعنی شامل نہ کیا جائے۔ تو یہ مکمل ایک نر جانور جو ہے اس کا یہ عضو ہے، اس کی یہ شرمگاہ ہے، تو اس کا کھانا جو ہے وہ بالکل، اور طبیعت سلیمہ جو ہے وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتی، لیکن جن کی طبیعت کے اندر خباثت ہو وہ حلال چیزیں چھوڑ کے انہیں لذت ہی حرام میں آئے گی، تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، انہیں تو لذت ہی حرام میں ملتی ہے۔ یہ اپنی اپنی طبیعت کا اس میں بڑا عمل دخل ہے۔ تو پانچویں نمبر پہ حدود جو ہے، اگر جانور کے کسی جگہ پہ کوئی حدود ہو تو اس کا کھانا جو ہے وہ بھی ناجائز ہے۔ حرام مغز ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو ہوتا ہے اسے بھی نہیں کھا سکتے، وہ بھی حرام ہے۔ گردن کے پٹھے، جگر کا خون، تیلی کا خون، اسی طرح پخانے کا مقام اور اوجری کھانا جو ہے یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی حرام گناہ میں برابر ہے، تو لہذا اس سے بھی بچا جائے۔ اور اس میں جو قیاس ہے وہ بڑا مضبوط ہے کہ یہ حدیث کے اندر جو نص ہے اس میں صراحت ہے کہ مثانہ یعنی جو نر اور مادہ کی علامتیں ہیں جہاں سے نجاست گزرتی ہے وہ مقام حرام ہے۔ اب یہ جہاں سے صرف نجاست گزرے، جب گزرنے کی وجہ سے وہ حرام ہے، تو جس کے اندر ہر وقت نجاست ٹھہرتی ہو وہ حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کبھی بھی طبیعت سلیمہ جو ہے کبھی بھی ان چیزوں کی طرف نہیں جائے گی کہ لوگ خود اپنی عقل سے سوچیں کہ جو نر اور مادہ کی شرمگاہیں حرام کیوں ہیں؟ علت یہ ہے کہ جہاں سے نجاست گزرتی ہے، اور اللہ نہیں چاہتا، اللہ کا محبوب نہیں چاہتا کہ مسلمان جو ہے وہ میرا امتی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کھائے جہاں سے نجاست گزرتی ہو۔ تو بتاؤ وہ یہ کب چاہیں گے کہ جہاں ہر وقت نجاست رہے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ نجاست وہاں سے جدا نہ ہو، اس مقام کو، اس جگہ کو کھانے کی کبھی بھی طبیعت سلیمہ اس کو نہیں مانے گی۔ لہذا اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ بڑی چیزیں ہیں حلال کھانے والی، انہیں چھوڑ کے ان حرام چیزوں کی طرف نہ جائیں۔ دوسرا، آنتیں جو ہیں ان کو نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح اگر جانور کے پیٹ سے مردہ بچہ نکل آئے تو اس کا کھانا بھی حرام ہے، اسے بھی نہیں کھا سکتے۔ ہاں اگر زندہ بچہ نکلے کسی مادہ کے پیٹ سے اور اس کے گلے پہ چھری چلا دی جائے، ہاں اس کو کھا سکتے ہیں، حلال ہے کھانا۔ ہاں اگر طبیعت نہ مانے تو پھر اسے کسی جگہ پہ دفن کر دیا جائے، لیکن اس کا کھانا جو ہے وہ حلال ہے۔